السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل تنزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے سامنے تین باتیں عرض کرنا ہے۔ نمبر ایک، شب برات قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے۔ نمبر ایک، تین باتوں میں سے تین باتیں آپ کے سامنے بولنا ہے۔ تین باتوں میں سے نمبر ایک، شب برات قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے، ٹھیک۔ نمبر دو، اس رات میں وہ باتیں جو شریعت سے ہٹ کر ہے، قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، نبی کر کو نہیں ہے، کرو بولے بھی نہیں، سبھی کے صحابہ بھی کر کو نہیں ہے، کسی ولی نے کیا نہیں ہے، لیکن ہماری مسلمان قوم کرتی ہے، وہ کون کون سے کام ہیں؟ نمبر دو، یہ کون کون سے کام جو اس رات میں ہماری مسلمان قوم کرتی ہے، جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ سیرت سے ہے، نہ نبی کی زندگی سے ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ہے، نہ پیران پیر کی زندگی سے ہے، نہ امام ابو حنیفہ کی زندگی سے ہے، کسی بھی کی زندگی سے نہیں ہے، لیکن ہم کرتے آ رہی ہو۔ نمبر دو یہ بولنا ہے۔ نمبر تین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو اس رات میں کرنا کیا ہے، یہ پورے بیان کا خلاصہ آپ کے سامنے جو بولنا ہے وہ ایک باتیں ہیں۔ نمبر ایک، شب برات قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے۔ نمبر دو، اس رات میں بہت سارے کام ہم مسلمان کرتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ نمبر تین، اس رات میں قرآن حدیث کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے، یہ تین باتیں۔ چلیں، پہلی بات کون سی؟ شب برات قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ دیکھو، ہر ایک بات قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ ہمیں سلے ہوئے کپڑے پہننا بول کر قرآن سے ثابت ہے کیا؟ قرآن کو اٹھا کو دیکھیں گے تو سلے ہوئے کپڑے پہننے کا ثبوت اس نہیں ہے۔ اب کیا اتار کے پھینک ڈالتے ہیں کیا؟ بھئی ہر ایک چیز کے لیے قرآن سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں بریانی پکا کو کھا لے کو ہے تو وہ پکا لے کو کھاؤ کا کو قرآن میں ہے کیا؟ ہر ایک چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن ضروری باتیں، اہم باتیں، ہمارے کام کی باتیں بولتا ہے، بس ختم۔ ہر ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑتا نہیں قرآن۔
یہ ہماری ضرورت کی چیزیں، ہمارا مرضی کا، جیسا ہمیں پکا کھانا چاہتے پکا کھا لو، جیسا آپ سوٹ پہننا چاہتے پہنو، فل پہننا چاہتے فل ہینڈس کا پہنو، ہاف ہینڈس آپ کی مرضی ہے، بٹن لگانا ہے لگاؤ، چھوڑنا ہے آپ کا اختیار ہے، وہ حرام تو نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کے چاہت پر چھوڑ دیا شریعت نے، لگنا چاہو لگاؤ، چھوڑنا چاہے چھوڑو، آپ کا اختیار ہے وہ۔ کپڑے پہننا ہے، ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیے، ایک چادر نیچے لنگی کے سر کا لپٹ لیے، شرم حیا چھپ گئی، لباس کا مقصد حاصل ہو گیا، شرم حیا چھپنا ہے، چھپ گیا، حاصل ہو گیا۔ یہ سب سلا کو کئی کو ہے، یہ بٹن کئی کو ہے، یہ ہاتھ کی سلائی یہاں کئی کو ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ زینت ہے، یہ ایسا پہننے سے شریعت منع نہیں، ایسا پہنو قرآن میں نہیں ہے، ایسا پہنو قرآن میں نہیں ہے، ایسا لگاؤ قرآن میں نہیں ہے، ایسا بھننا پگڑی نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ لوگ ایسا کہ ایسا بھی بھن لو بس ختم، سنت ادا ہو جائے گی، لیکن ذرا اچھی طریقے سے بھن لیں گے تو دیکھنے والے کو پیارا آتا، بھائی بڑے اچھا ہی بہتر کول کرو، دیکھنے والے کو بھی دل مسافہ میں دل چاہتا، چلو بھی ہاتھ چومیں گے ان کے، چلو مسافہ کریں گے ان سے۔ بھننا پگڑی جیسا بھی بھن لو، ایسا کہ بھن لو، وہ بھی بھننا چاہیے، ذرا اچھی طریقے سے ترتیب سے بھن لو تو دیکھنے والے کو بھی خوبصورت دکھتا ہے، اسے بھی مجھے ذرا بھنو بول کر بولتا عید کو آ کو، کام کیسے بھی کرتے ہو جاتا، لیکن ترتیب سے اگر کریں گے، اچھے طریقے سے بھن لیں گے تو ہمارے کو اچھا دکھتا، دیکھنے والا بھی کیا سمجھتا ہے، بڑا با سلیقہ آدمی ہے، یہ آدمی تمیز والا آدمی سمجھے گا۔ کیسے بھی بھن لیں گے، پگڑی بھننے کا سنت ادا ہو جائے گی اس سے تو، لیکن طریقہ ایک تمیز، آدمی ہر ایک چیز میں اچھائی کو چاہتا ہے، ترتیب کو چاہتا ہے، خوبصورتی کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الجمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، خود بھی اللہ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اب ایسا پہنیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بھی منع نہیں کرتے، اللہ پوچھتے بھی نہیں کو تو ایسا لگا لیا بات، یہ ہاتھ کو لگایا وہ ہاتھ کو لگایا، ایسا کہیں کو اللہ پوچھتے نہیں، ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہماری جیسا ہماری کو مرضی ہے پہن سکتے ہیں، ایسا لگانا، ایسا پہننا، ایسا کرنا قرآن حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب کیا ایسے نکالو پھینک ڈالتے کیا، کھالے کو ایسے بریانی چھن ڈالتے کیا، نہیں ہے قرآن حدیث میں بول کر، وہ ہماری اپنی حساب سے ہماری زبان کو جیسا ٹیسٹ لگتا ویسا پکا کھا سکتے ہیں، شریعت اس کے اندر کوئی ہمارے کو شریعت منع نہیں کرتی۔ یہ تفصیل کہیں کو بول رہا ہوں، ہر ایک چیز قرآن سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ پہلی بات وہی چیز نہیں، شب برات قرآن سے ثابت ہے کیا، اس کی تصریح کر رہا ہوں۔ ہر ایک چیز کے ثابت کرنے کے لیے قرآن سے ثابت کرنا یا قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ویسا ہر ایک چیز کو اگر قرآن سے ثابت کریں گے پھر یہ سب چیزیں قرآن میں ثابت نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے سب چیزیں۔ لباس پہنو کو ہے قرآن میں، لباس اللہ اتارا یہ تو ہے، آٹے پارے میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، جیسا اللہ قرآن کو اللہ اتارا آسمان سے، پانی کو اتارا اللہ آسمان سے، وانزلنا من السماء ماء، پانی کو اتارا، قرآن کو اتارا، شب قدر کو اتارا، قرآن کو اتارا۔ ویسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے، انزلنا علیکم لباسا، تمہارے خاطر ہم نے آسمان سے لباس کو اتارا۔ دوسرے جانور، دوسری مخلوقات کپڑے نہیں پہنتی، لباس نہیں پہنتی، وہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، وہ پہنے نہ پہنے فرق نہیں پڑتا، اگر یہ پہنے نہ پہنے فرق پڑ جاتا ہے، یہ ہے۔ تو قرآن میں لباس کا تو ذکر آیا ہے لیکن کیسا پہننا وہ ترتیب نہیں ہے۔ اب ایسا اگر پہنیں گے ہمارا اسلام، ہمارا قرآن اس سے منع نہیں کرتا۔ اب بات کیا سمجھ میں آ گئی، ہر ایک چیز بھی قرآن سے ثابت ہمیں نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی یہ چیز، ہر ایک چیز بھی وہی سچ۔ اب سمجھو پہلی بات، شب برات قرآن سے ثابت ہے کیا؟ شب برات قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اب تمہیں کیا بولیں گے، جان دے کیا گھر کو حضرت ٹاٹا بول کو جانا کو پورا سنو، اور بہت ساری باتیں ہیں اور آگے ہے، سنو وہ کہاں سے ثابت ہے تمہارے کو، کہیں کو بیٹھے ہیں، میں صبح سے اعلان کہیں کو کر رہی، کل سے کہیں اعلان کر رہی، آگے آگے کی بات، آدھی بات سن لے تو پھر پوری مسئلہ کیا ہے حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، پوری بات سننے سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ لوگ کیا بولنا چاہتی کیا نہیں معلوم ہوتا۔ قرآن میں بھی ایک جن آدمی تھا، کہتے ہیں اپنی مطلب کی بات کرتا تھا، وہ آدھی آیت سے، آدھے رکوع سے، آدھی عبارت سے بات سمجھ میں آتی نہیں،
ایک آدمی لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، کیا بول کر؟ قرآن سے گمراہ کرتا تھا۔ اس وقت کا وہی حال ہے، اس وقت کے دشمنوں کی چال وہی ہے، کیا؟ قرآن سے تم کو گمراہ کرتی ہو، قرآن پڑھ کر گمراہ کرتی تمہارے کو، قرآن کا ترجمہ کر کو، قرآن کی آیت دکھا کر تم کو گمراہ کریں گے، اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس وقت، انہوں کر رہے پر یہ تعجب نہیں ہے۔ اس وقت ہماری مسلمان قوم گمراہ ہو رہی ہے ان کو مان کر، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ بھئی ہر حول آدمی اپنے آپ کو خدا کہے تو مانتے کیا؟ بھئی اپنا باپ چھوڑ کر کوئی اور آدمی باپ کہے مانتے نہیں، تو ہر آدمی نبی کے بعد نبی بول رہا ہے مانتے چلی ہماری مسلمان قوم، ہر آدمی اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کر رہا ہے تو مانتے چلی ہماری قوم، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ سب چپکے چھوڑ رہا ہوں نہیں پھینک رہا ہوں نہیں بات، چپکے ہائے سے چل رہا سے بول رہا ہوں، پریزنٹ برننگ ٹاپکس بول رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو دلچسپی لگے، چونکہ قصے بولے سے بولے نہیں نو، ہمارے کو جگانے کے واسطے بیٹھے سے بول کر آپ کو ذرا بیدار ہوندے، دماغ ہوشیار ہوندے بول کر نیند چلے جان دے، یہ سب ہو رہا کرتے کیا؟ ہمیں کہاں ہے اس وقت میں؟ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، آپ کے ہوش کو جگا رہا ہوں، آپ کے دل کو جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کے جذبات کو گرم کر رہا ہوں، یہ سب حالات ہے اس وقت کے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ کے مان لیں گے، عیسیٰ کو تو باس نہیں ہے، اب ہر کوئی آدمی اٹھ کر اپنے آپ کو عیسیٰ مہدی کہہ گے تو مان لیں گے، مان لیں گے نہیں، مان رہے اس وقت لوگ، مان رہے اس وقت میں لوگ۔ اب ہمارے کو معلوم نہیں ہے عیسیٰ کا تو کون، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، پیدا ہوئے نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوں گے یا پیدا ہو گئے، بعد میں آئیں گے نہیں، ان کو موت آئی ہے نہیں آئی ہے، یہ سب چیزیں قرآن مجید میں اللہ بیان کرکو ہے۔ سورہ آل عمران میں، وہ سورہ آل عمران پورا کا پورا وہ الضالین کی تفسیر ہے، وہ سورہ بقرہ الحمد کی سورہ کے بعد دوسرا سورہ، یہ سورہ بقرہ پورا کا پورا مغضوب کی تفسیر ہے، وہ مغضوب ہم پڑھتے ہیں الحمد سورہ غیر المغضوب، وہ مغضوب کی تفسیر ہے سورہ بقرہ آڑی پارے، وہ مغضوب اتنا چھوٹا لفظ ہے دیکھو، لیکن اس کی تفسیر آڑی پارے ہے۔ اور مغضوب سے مراد کون ہے؟ مغضوب کا تو کون، مغضوب کا معنی کیا؟ مغضوب کا معنی ہے جن پر اللہ کا غصہ اترا، انہوں کون؟ یہود، یہودی لوگ۔ اب دیکھو یہودی کون، ان کی مینٹالٹی کیا، ان کی سوچ کیا، ان کے عقیدے کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ وہ ایک مغضوب کی تفسیر اللہ تعالیٰ اسے کھول کر اللہ بیان کر رہے ہیں، اڑی پارے اللہ بیان کروائے۔ پھر ولضالین دوسرا ورڈ ہے، اب یہ ولضالین کی تفسیر، اس سے مراد عیسائی لوگ، اب یہ ولضالین کی تفسیر اللہ کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ ہے دوسرا آل عمران، وہ سورہ آل عمران پورا کا پورا یہی ولضالین کی تفسیر ہے، وہ فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ایسے اس کو تفسیری نکات بول رہا ہوں آپ کو، تفسیر کے اندر گھس کو پڑھنے کے بعد جو موتیاں نکلتے ہیں وہ موتیاں آپ کو دے رہا ہوں، یاد رکھو ان باتوں کو۔ اگر ان باتوں کو تمہیں نہیں سمجھیں گے تو اس وقت کے دشمن تمہارے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ریڈی ہے، وہ ڈال رہے گی۔ اپنے عقیدے نہیں سیکھے، اپنے ایمان نہیں سیکھے، اپنے اسلام کو نہیں سمجھے، نہیں پڑھے، تو پھر سیکنڈ میں گمراہ ہو جاتے۔ پھر آگے چلے تو شب برات قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو وہاں سے بات چلی۔ تو ایک آدمی تھا قرآن سے گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو، کیسا گمراہ کر رہا تھا؟ دیکھو قرآن مجید میں 5 پارے میں ایک آیت ہے، وہ آیت پوری پڑھتا نہیں تھا، آدھی پڑھتا تھا۔ آج لوگوں کو وہی سمجھو، اپنے مطلب کی باتیں لوگ بڑا پسند کرتے، مطلبی باتیں، مطلبی حضرتوں کو لوگ بڑا لائک کرتے، پبلک کے مطلب کی بات بیان کرے لوگ ہاتھوں میں نہیں سر میں بٹھا لیتے، شریعت بیان کرے ختم، حق بیان کرے بس ختم۔ ایسا نہیں ہونا، حق سننے کا مزاج ہونا، حق سنو گے عمر بن جاؤ گے۔ عمر کیا تھا؟ حق سنے، قرآن کو سنے انہوں، عمر بن گئے انہوں۔ دنیا آج بھی عمر کے نام سے کانپتی ہے، وہ ہے ان کا پاور، ان کا انتقال ہوا آج سے 400 سال پہلے، لیکن اب بھی دنیا عمر کا نام لیتے ہوئے کانپتی ہے۔ وجہ کیا؟ حق کو سنے۔ اس وقت ہمارے شب برات سے آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مطلب سے پیغام ہے، حق سنو عمر بن جاؤ گے۔ اگر پوری دنیا پر اپنا دبدبہ ڈالنا چاہتے ہو، اپنا پاور، اپنا رعب پوری دنیا کے اسلام دشمنوں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہو، آسان کام، عمر حق سنے، دنیا آج تک ان کے نام سے کانپتی ہے، تم بھی حق سنو، عمر کے تم روحانی بیٹے بن جاؤ گے۔ حق سنو۔ ایک آدمی اپنے مطلب کی بات قرآن مجید کی آیت پڑھ کو گمراہ کرا، کیا بول کر؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم، یہ بات نہیں پڑھتا تھا، یہاں تک پڑھتا تھا، مانا کیا اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو مسلمانوں بول کر. دیکھو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ بیان کر کو لوگوں کو پبلک کو خراب کر, اور کیا بولتا ہے بولو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے ایمان والو بندو اللہ بولتا ہے سو کیا بول کر لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی جانا کو. قرآن پڑھ کو بول رہا ہوں, کیا بول کر بولتا ہے اللہ بولتا ہے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ بول کر بولتا ہے نماز پڑھنا کو قریب بھی جانا کو بولتا ہے. پبلک کو گمراہ کر رہا ہوں. اب اتنے اچھے بیان پہلے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہمیں 90%, تو پھر جب اس قسم کے بیان تو پھر کیا ہوتا ہے, اسے قرآن پڑھ کو سمجھا رہی تو لوگ کیا سمجھائیں گے, بھائی انہوں بول ڈالی ہمارے صاحب نہیں پڑھنا کہتے نماز, قرآن سے پڑھ کو سمجھا رہی ہو. اس دیوانے کو معلوم نہیں ہے کہ وانتم سکارا بعد میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا تک بات پوری نہیں ہوئی, آیت پوری نہیں ہوئی. نماز کے قریب جانا کو بولے, اللہ کب جانا کو بولے وہ نہیں بول رہا ہوں. اپنی مطلب کہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو پبلک کو کیا کر رہا ہے, گمراہ کر رہا. قرآن میں نماز پڑھنا کو نماز کے نزدیک جانا کو ہے بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں. جبکہ نماز کے قریب جانا کو بول کر جو آیت ہے اس کے لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب جانا کو بول کر ہے نہیں, یہ کب جانا کو اللہ بعد میں بول رہا ہو. وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم جانا کو اللہ وہ بولے سو وہ نہیں پڑھ رہا, یہ پڑھتا ہے. مطلب کی بات مل گئی, لوگوں کو خود بھی گمراہ ہو رہا, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہی قیامت کا زمانہ ہے, یہ قیامت کے قریب یہی ہوگا. لوگ غیر عالموں سے بیانات سنیں گے, غیر عالموں سے لوگ مسائل پوچھیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے, پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہی قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. یہ اب سنو, قرآن مجید سے شب برات ثابت نہیں ہے. اب کیا کریں گے, پھر چلے جائیں گے جانا نہ کو. پوری بات سنو, اس کے سر کا نہیں بھائی, پوری آج بات بولو کو چھوڑی اپنے مطلب کی بات, آپ کو پوری شریعت سنانا ہے مجھے, پوری بات سنانا ہے مجھے. تو پہلی بات کیا ہے, قرآن مجید سے شب برات ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب پھر بیٹھے کہیں کو ہمارے کو بٹھائے, کل سے اعلانات کر کر کو کہیں کو بٹھا رہی, آگے بات آئے گی. قرآن سے تو ثابت نہیں ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت نہیں ہے, اور قرآن میں شب برات کا لفظ بھی نہیں ہے. شب برات کے بارے میں کچھ قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ شب برات کے بارے میں بالکل ان لوگوں کا ماننا کیا, کہنا کیا, یہ شب برات کی بات کچھ بھی نہیں بول کر بولتی ہوں, کچھ بھی اس کی فضیلت بھی نہیں ہے, یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے, ایسا بول کر پبلک کو گمراہ کرتی ہوں. یہ قسم کے لوگ, یہ شب برات ثابت نہیں ہے. اب تمہیں مجھے بولیں گے, تمہیں بولیں تو بول کر میں قرآن سے ثابت نہیں ہے لیکن حدیث ثابت ہے, بول رہا ہوں میں حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو بعض لوگ وہ جو قرآن میں نہیں ہے, شب برات کا لفظ بھی نہیں ہے, اس کی فضیلت بھی قرآن میں نہیں ہے, اس کا نام بھی نہیں کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ یہ. اس قسم کے لوگوں کے لیے ہمارا جواب ہے کہ شب برات کون سا لفظ ہے, پہلے یہ تو دیکھو شب برات کون سا لفظ ہے. شب برات کا لفظ ہے نہیں کیا, یہ ود قرآن میں نہیں کہتے, اس کا سے قرآن میں یہ اس کی فضیلت بھی نہیں کہتے, اس کے بارے میں بھی نہیں کہتے, یہ بھی نہیں کہتے, اس کو سے کون بھی نہیں جاننا نہیں کرنا کہتے. اس قسم کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا جواب اس قسم کے لوگوں کے لیے, آپ کو تسلی کے لیے, شب برات کون سا لفظ ہے, عربی لفظ ہے, اردو لفظ ہے, فارسی لفظ ہے, انگلش لفظ, کون سا لفظ ہے, کون سا ورڈ ہے وہ, شب برات. شب مانا رات, فارسی میں رات کو شب بولتی, برات یہ عربی کا ورڈ ہے. یہ کیا مانا اس کا, پھر شب کا مانا ہے رات, برات کا مانا کیا, چھٹکارا پانا, چھٹکارا. آج اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ حدیث صحیح پڑھا ہے آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے الگ کر دیں گے. وہی ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے الگ کر دیں گے. وہ مطلب ہے. اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں, اب یہ غور کرو, یہ لفظ کون سا ہے, شب برات فارسی کا لفظ ہے, ایک ورڈ دو لفظ مل کر ایک لفظ بنا, وہ دو حروف مل کر شب برات. یہ دیکھو تو شب فارسی کا لفظ ہے, برات عربی کا لفظ ہے, دو حرف مل کر وہ ایک حرف ایک جملہ بنا ہے, ایک سینٹنس بنا ہے. اب یہ قرآن نازل ہوا کون سی زبان میں, سمجھ میں آ رہا, سننے آ رہا, نہیں آ رہا ہے, سمجھو رات کو سمجھو, حقیقت بیان کر رہا ہوں. شب قرآن کس زبان نازل ہوا, عربی میں. اب یہ ورڈ کون سا ہے, شب فارسی کا لفظ ہے یہ. اب عربی قرآن میں فارسی لفظ کے ساتھ آتا. بھائی اسکول کالج پڑھتے نہیں, پڑھانے کے نصاب رہتا ہے, پڑھانے کا ایک سلیبس ہوتا ہے.
साइंस पढ़ाना है उसमें वही पढ़ाते, दूसरा ठीक करते नहीं। कौन सा सार कौन सा पढ़ाने कुछ पढ़ाता हूं, दूसरे को ठीक करता नहीं रहता हूं। अब डॉक्टर को तुम्हें बोले कि भाई तू फतवा दे, इसका मानना मतलब बयान कर, उसे क्या आता है? या तू केस लड़, डॉक्टर को जाको बोले उसे तू मेरा मुकदमा केस लड़वा को बोले, उन कहीं लड़ता। तो दीवाना क्या बोले, तो मैं दीवाना नहीं, भोगता हूँ सुई ले को, मैं दीवाना तू दीवाना देखी बोलकर बोलता हूँ। वकील को जाको बोले, जज को जाको बोले सुई दाल बुखारी बोलकर बोलता हूँ, क्या बोलता, जरा खोड़ बताते केस लगता हूँ, लगता हूँ अटका था फिर बड़े केस वगैरह। किसका काम कौन सा है, वो काम कर रहा सो, उसका फील्ड अलग है, मुकदमे लड़ना केस जीतना है वो अलग फील्ड है, इसका अलग फील्ड है, सुई डालना दवा दारू इलाज करना इसका फील्ड अलग है। अभी जब दुनिया के अंदर अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग फन के माहिर लोग अलग अलग शोबाजात में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, फिर वही साच ये फारसी लफ्ज है शब्द, तो फिर ये अरबी में कैसे आ जाता है? इस किस्म के लोग इतराज करने वालों को अकल भी नहीं है, ये हमें क्या इतराज करनी बोलकर कुरान पर इस्लाम पर। पहली बात तो ये जवाब। दूसरी बात, अगर शबे बारात करना ना होता तो फिर 1400 साल से अब तक कंटिन्यू करते आ रही, हर साल उलमा किराम जगा रही, कौम को बेदार कर रही है, उनको हदीस की रोशनी में बता रही, हर साल दलील से समझा रही। देखो कुरान से तो साबित नहीं है लेकिन हदीस से साबित है, समझा रही है उनको। हर एक चीज के लिए कुरान से साबित होना जरूरी नहीं है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान की है, शाबान की फजीलत बयान की है, शब बारात की रात की फजीलत बयान की है, उसके बारे में उलमा किराम बताते रहते हैं। तो पहली किस्म के लोग तो ये, कौन वो, कुरान में इसकी फजीलत नहीं है, इसका नाम भी कुरान में नहीं करते, अभी कई को जागना बोलकर पब्लिक को गुमराह करते हैं। तो इस किस्म के लोगों के जवाब समझ में आ गया। शब बारात लफ्ज फारसी का है, कुरान अरबी में है, फारसी का वर्ड कुरान में कैसा जाता है? तब तक नहीं है अकल, इतराज खाली कर दिए बस खत्म, कौन जवाब नहीं दे सकता है? इतराज करने के लिए भी इतराज करने के काबिल अकल होना, फिर जवाब सुनने के वास्ते इतना दिल गुर्दा होना। फिर एक किस्म के लोग इनके पास कोई दलील नहीं होती है, कुछ के इतराज करते रहते हैं। देखो दूसरी बात, दूसरी किस्म के लोग कौन है? दूसरी किस्म के लोग, पहली किस्म तो ये शब बारात कुरान में भी नहीं कहते, कुरान से साबित भी नहीं कहते, कुरान में लफ्ज भी नहीं कहते, उसके जागना जीना कुछ भी नहीं बोलकर ये किस्म के लोग जवाब दे दिए आपको। क्या जवाब है भाई? हर एक चीज के लिए कुरान से साबित होना जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं हदीस से साबित है। मिसाल देता हूं आपको, नमाज कुरान में नमाज पढ़ो बोलकर है, लेकिन नमाज कैसा पढ़ना, अभी हमें जो उठाते नहीं नमाज पढ़ते वक्त में अल्लाह अकबर बोलकर, ये कुरान साबित नहीं है। अब नहीं पढ़ते क्या? नमाज कैसा पढ़ते हैं? डायरेक्ट आते ही सूरह शुरू कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह को। भाई नमाज शुरू करने से पहले ये तकबीर है, ये तकबीर से पहले इकामत, ये सब कुरान से साबित नहीं है, हदीस में सब चीजें है। हर एक चीज की नमाज पढ़ो कुरान में इतना तो है, इजमाल बोलती है उसे, खाली ये हुक्म, लेकिन उसकी तफसील हदीस में भी बयान फरमाई है। तो हर एक चीज के लिए कुरान में नहीं रहता, सब भी कुछ क्लू रहता, कुछ इशारा रहता, कुछ इजमाल रहता, उसकी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में करते रहती। तो इस किस्म के लोग पब्लिक को गुमराह करते थे, हदीस कुरान में नहीं है, ये नहीं है, बारात नाम नहीं है, शब बारात नाम, ये सब बोलकर ऐसी बात नहीं है। पहली किस्म के लोग तो ये बिल्कुल शब बारात को मानते नहीं, इनकार कर डालती हूँ, कभी बात कुछ भी नहीं बोलकर। दूसरी किस्म के लोग कौन? दूसरी किस्म के लोग वो जो शब बारात को शब कदर से ज्यादा मानते हैं, हद से ज्यादा मानना, उसे सब शब बारात को सब कुछ मानना। जरा समझो, अभी आपको बताया मैं, शब बारात कुरान से साबित नहीं है लेकिन हदीस से साबित है। शब कदर कुरान से साबित है, शब कदर के बारे में एक सूरत है इन्ना अंज़लनाहु का सूरा। शब बारात कुरान से साबित नहीं है, शब कदर कुरान से साबित है। शब बारात की फजीलत कुरान में नहीं है, हदीस में है। शब कदर की फजीलत कुरान में भी है, हदीस में भी है, बल्कि शब कदर के बारे में मुस्तकिल एक सूरत अल्लाह नाजिल कर दिया। अब ताली कैसा कर सकते हैं हमें? शब बारात को शब कदर से भी आगे बढ़ाना ये ज्यादती ही नहीं है। पहली किस्म के लोग, पहली कैटेगरी के बिल्कुल शब बारात को मानते नहीं, वो भी गए। और दूसरी किस्म के लोग कौन? दूसरी किस्म के लोग वो शब बारात को जो हद से आगे बढ़ाने वाले, शब कदर से आगे बढ़ा डालना, ये भी सही लोग नहीं, ये भी ज्यादती करने वाले। तीसरी किस्म के लोग वो जो शब बारात में जागने को तो मानती, लेकिन इन्हों इबादतें, जिक्र अज़कार, तिलावत, नमाज, ये पूरा करने के काम है नहीं क्या? वो करने के कामों को लोग शरीयत, इस्लाम, कुरान, हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जैसा करो बोले वैसा नहीं करते, अपनी पसंद से करती।
मानती शब बारात को। पहले के किस्म के लोग एक तो नहीं मान रही, दूसरी किस्म के लोग मानती लेकिन हद से ज्यादा मानती है, शब कदर से ज्यादा मानती हैं। दोनों भी एक हिसाब से गुमराह है। लेकिन तीसरी किस्म के जो लोग हैं, तो ये लोग शब बारात को तो मानती तो ही, लेकिन वो क्या करती हैं, करने के कामों को शब बारात में अपनी तरफ से अपने हिसाब से जैसा बोल लिए, जितना बोल लिए, जो करना बोल लिए, वो अपनी तरफ से घर लेकर करती है। ये लोग भी गए। चौथी किस्म के लोग हैं, शब बारात को कुरान से तो नहीं मानते, हदीस में को मानती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करो बोले, कितना करो बोले, बर्दाश्त करती हो, उसे बोलते इत्तिदाल। वो हमें 600 अल्हम्दुलिल्लाह। हमें शब बारात को कुरान से साबित करने की कोशिश नहीं करते। नहीं चाहिए साबित क्या करेंगे, फिर है तो चीज को साबित करना, सो नहीं चाहिए क्या साबित करेंगे। शब बारात कुरान में हमें हमारा मानना शब बारात कुरान से तो साबित नहीं है, लेकिन हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और हमें हदीस से शब बारात की फजीलत को, शब बारात को मानते हैं, ये हमारा कहना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करो बोले, जितना करो बोले, हमें उतना करती है। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे शब कदर से आगे बढ़े नहीं, हमें शब कदर से आगे बढ़ाते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात इबादत करने को फर्ज नहीं बोले, हमें फर्ज नहीं मानते। जागना फर्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले, हमें फर्ज नहीं मानते इसे। वाजिब भी नहीं बोले, वाजिब भी नहीं मानते इसे, मुस्तहब बोले, वही मुस्तहब तक रखे। अगर कोई बंदा नमाज इशा पढ़ को चले गया, चलो कोई बात नहीं है, चले जाओ, इशा की फर्ज पढ़ लिया जमात से, फजर पढ़ लिया जमात से, बस काफी है। पूरी रात, आधी रात इशा की नमाज जमात से पढ़ना, आधी रात का सवाब मिल गया। फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, आधी रात का सवाब मिल गया, ये आधा वो आधा, पूरा टोटल हो गया। रात भर इशा की फजर की जमात से नमाज पढ़ ले, पूरी रात सो जा तो भी मुफ्त में पूरी रात का इबादत का सवाब कमा लिया। तो अब ये क्या है, जागना मुस्तहब है, नबी वही बोले मुस्तहब है। आज की रात जागना, उलमा ने हदीस की रोशनी में, फुक़हा किराम ने इसे मुस्तहब लिखा है, जागने को भी और कल के रोजे को भी मुस्तहब लिखा है। मुस्तहब का मतलब क्या है, करे तो जागे तो सवाब मिलता, नहीं जागे, रोजा समा नहीं रखे तो फिर कुछ भी करवा नहीं, अल्लाह सवाल भी नहीं करते। मुस्तहब बोलते उसे, नफिल बोलते उसे जिसके करने पर सवाब मिलता, नहीं करने पर खुदा सवाल भी नहीं करते, इसे बोलते नफिल और मुस्तहब। अब वही 600 है। लेकिन सुनने से क्या होता है, क्या करना, क्या करते थे, कहते शरीयत में, कुरान में, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हदीस में, वो हमारे को मालूम होता। जरा एक तो शुरू की बातें आपको मालूम हो गई। चार किस्म के लोग हैं, उनमें से हमें चौथी किस्म के लोग हैं, जितना मानना उतना मानते। पहले की 3 किस्म के लोग भी गए, हमें राइट को है सिरात मुस्तकीम ये बोलने का, किसी के तमन्ना के तमन्ना के नाम से सिरात मुस्तकीम बोले। तो आगे चले, पहली बात तो समझ में आ गई, 3 बातें बोलना आज की रात में। पहली बात हो गई, पहली बात तो बोल रहा हूँ, कुरान से साबित है क्या, जवाब मिल गया उसका। शब बारात कुरान से तो साबित नहीं है, लेकिन हदीस से साबित है, ये बात हो गई। अल्लाह ताला इस रात में, उलमा किराम फरमाते हैं, शब बारात के ताल्लुक से जितनी रिवायत मौजूद हैं, वो सब रिवायत ज़ईफ़ दर्जे की है, ऐसा बोलकर फरमाते हैं। अभी इल्मी बातें हैं, ज़ईफ़ का तो क्या, फिर वो सब इल्मी बातें हैं, लेकिन समझने के लिए जब किसी एक चीज के बारे में कई हदीसें होती हैं, तो फिर कई हदीसों को देखकर, अब आज रात जागना कौन सा फर्ज है, कौन सा वाजिब है, कौन सा फर्ज वाजिब बोल रहे, जाग ले तो सवाब है, नहीं जागे तो गिया नहीं है, हमें तच मान रहे। सॉरी, जब एक चीज के बारे में, एक हुक्म के बारे में जब कई हदीसें जमा हो जाती हैं, तो फिर उससे फजीलत साबित हो जाती है, उससे मुस्तहब होना साबित हो जाता है। सुन्नत साबित होने के लिए हदीस का सही होना और हदीस मजबूत होना जरूरी है। हमें सुन्नत बोल रही है जागने को, आज सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है, नहीं करेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, काफिर, हमें क्या बोल रहे साहब, सुन्नत नहीं बोल रहे, भी मुस्तहब बोल रहे। तो उलमा वही फरमाते हैं, जितने हदीसें हैं उन तमाम हदीसों को जमा करके नतीजा निकालते हैं। इन तमाम हदीसों को जमा करने से नतीजा निकलता है कि आज की रात को जागना फर्ज वाजिब नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। ये नतीजा हदीसों को जमा करके निकालते हैं। देखो, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, पहली बात हो गई, कंटिन्यू हो गई, दूसरी बात चल रहा हूँ। पहली बात 3 बातें हैं क्या, पहली बात कौन सी, साबित है क्या शब बारात कुरान से, बात जवाब होगा। दूसरी बात लेकर चल रहा हूँ, दूसरी बात कौन सी है, शब बारात में करने के काम कौन से, दूसरी तीसरी बात है नहीं करने के काम हमसे कौन से हो रही हो। तो चलो फजाइल में चल रहा हूं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शअबान इला समाई दुनिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला नाजिल होते हैं लैलतन निस्फ़ मिन शअबान, शाबान की 15वीं रात को। आधे शाबान का, आधे शाबान का तो क्या है,
30 को अदा कर दो कितना होता, 15 होता। तो ये समा जो आने वाली तारीख है शाबान की, वो 15 तारीख है। इस्लाम में रात पहले आती है। समा के शाबान की 15वीं तारीख की आज ये रात है। ये शाबान की 15 तारीख समा है, समा का दिन की तारीख शाबान की 15वीं तारीख हो, समा के दिन की ये रात है, 15वीं शाबान की ये रात है। इस्लाम में रात पहले आती है, बाद में दिन आता है। तो हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान, आज तक अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अल्लाह आते हैं, आकर क्या बोलते हैं, फ़यग़फ़िरु ली अक्सर मिन अददी शाअरी गनमी कल्बिन। बनु कल्ब की एक अरब में एक कबीला था, एक खानदान था, उनके पास बकरियां बल्ला की थी, बहुत थी उनके पास, हजारों की बकरियां थी उनके पास। बल्कि किताबों के अंदर यहां तक लिखा हुआ है, 2 पहाड़ों के बीच में अगर देखेंगे कितनी जगह होती कि वो जगह भर उनकी बकरियां होती थी। ये बनु कल्ब कबीले के बकरियां होती थी। तो वत्ती 2 वादी का मतलब क्या है, वादी का मतलब इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, बीच में जो खाली जगह रहती है क्या, उसे बोलते हैं वादी। तो इस कबीले के पास 2 पहाड़ों के बीच जितनी जगह होती है, वत्ते बल्ला के इस कबीले बनु कल्ब के पास उतनी बकरियां थी। अल्लाह क्या फरमाती हैं, बनु कल्ब के पास जितनी बकरियां थी, उनकी बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को अल्लाह ताला आज के ताला माफ फरमाते हैं। साबित होगी नहीं होगी फिर आज की रात की, आज रात अल्लाह ताला उतर का हदीस से पहला इसका सबक, पहली बात इससे मालूम हुई। पहली बात क्या मालूम हुई, इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं, ये बात मालूम होगी। दूसरी बात, अल्लाह ताला इस रात में बहुत सारे लोगों का तो माफ फरमा, 2 बातें मालूम हो गई। तो ये 2 बातें कौन सी है, आज के रात की फजलत इससे साबित हो रही है। और कई हदीसें हैं, तकरीबन 20 हदीसें इससे और इसके अंदर सभी रात की फजलत पर लिखी हुई है। बस कुछ हदीसें, 2 हदीसें बस आपके लिए काफी हो जाएंगी। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाते हैं, दूसरी रिवायत सुनो, दूसरी रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी है इसी के भी, पहली हदीस के वही रावी, इस हदीस के वही रावी। हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं, हादिही लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यत्तलिउ अला इबादिही फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान फयग़फ़िरु लिल मुस्तग़फ़िरीन व यरहमुल मुस्तरहमीन व युअख़िरु अहलल हिक़्दी कमा हुम। ये देखो मानना क्या है, तर्जुमा क्या है इसका। हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं, हादिही लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, 15वीं शाबान की रात, यानी आज की रात को अल्लाह ताला इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला यत्तलिउ अला इबादिही फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, 15वीं शाबान की आज की रात अल्लाह ताला बंदों की तरफ, यत्तलिउ अला इबादिही, अपने बंदों की तरफ अल्लाह ताला आज की रात अल्लाह मुतवज्जह होते हैं। अब अल्लाह तवज्जो से वहां को देख रही हो तो हमें भी क्या होना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना। अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जह है, हमें अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है तो फिर ऐसा नहीं होता है। तो अल्लाह इस वक्त इस रात में अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जह होते हैं, बंदों की तरफ। अल्लाह क्या फरमाते हैं, फयग़फ़िरु लिल मुस्तग़फ़िरीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं बख्शिश कर देता हूँ, अल्लाह ताला माफ फरमाते हैं जो उससे बख्शिश तलब करते हैं। फयग़फ़िरु, अल्लाह ताला बख्शिश करते हैं, लिल मुस्तग़फ़िरीन, जो अल्लाह से बख्शिश चाहते हैं। वयरहमु, अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं किसकी, मुस्तरहमीना, जो अल्लाह से रहम तलब करते, अल्लाह मुझे रहम कर दे, अल्लाह माफ कर दे, उनके लिए अल्लाह रहम करते हैं। वयुअख़िरु अहलल हिक़्दी कमा हुम, और अल्लाह छोड़ देते हैं किसे, वयुअख़िरु, अल्लाह ताला छोड़ देते हैं अहलल हिक़्दी कमा हुम, जिनके दिलों में कीना होता है, दुश्मनी होती है, जो लोग अपने दिलों में कीना दुश्मनी पालते हैं, दूसरे के बारे में नफरत पालते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को युअख़िरु, अल्लाह छोड़ देते हैं, अहलल हिक़्दी, जो अपने दिल में दूसरे के बारे में नफरत पालते हैं, कमा हुम, उनको अपनी हाथों छोड़ देते हैं, जब तक कि वो लोग अपने दिल से दूसरे की दुश्मनी जब तक दूर नहीं करते तब तक अल्लाह ताला उनको छोड़ देते हैं। दुश्मनी दूर कर लिए दूसरों के दिल से, अल्लाह उन तरफ मुतवज्जह होते हैं। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ, इस हदीस से भी इस रात की फजलत मालूम हो गई है। पहली बात, इस हदीस से अल्लाह ताला मुतवज्जह होते हैं इस रात में। दूसरी बात, जो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता है, अल्लाह से इसकी मग़फ़िरत करने के तैयार है। जो बंदा अल्लाह ताला से इस रात में रहम चाहता है, अल्लाह मुझे रहम कर डालो, माफ कर डालो, अल्लाह उसे रहम करने माफ करने तैयार है। तीसरी बात, चौथी बात है इस रात के अंदर, जिसके दिल के अंदर कीना है, अल्लाह ताला उसकी तरफ अल्लाह ताला देखते हैं, छोड़ देते उसे, जब तक उन अपने दिल से नफरत को खत्म नहीं करता है। तो इससे भी, इस हदीस से भी शब रात की फजलत साबित हो गई है। ऐसे कई हदीसें हैं, एक हदीस पढ़ के सुनाने का मौका नहीं है, तकरीबन 20 से ज्यादा हदीसें नोट किया हूं, 20 तक हदीस नोट करको है। ये सब चीजें, इन तमाम रिवायतों का खुलासा क्या है, इन तमाम रिवायतों से खुलासा एक ही बात है, आज की रात की फजलत कुरान से साबित नहीं है, हदीस से साबित है, ये बात मालूम होती है। वो इतनी बात, आगे देखो
دوسری بات ہے آج کی رات میں کچھ لوگ وہ ہے، دوسری بات آپ کو بولنا کون سی ہے، کچھ کام وہ جو مسلمان اس رات میں جو شریعت میں نہیں ہے وہ کرتے رہتے ہیں. وہ کون کون سے کام ہے؟ شب برات کی بدعات، منکرات اور رسوم، یہ دوسری بات ہماری. تو پہلی بات وہی ہوگی شب برات قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے. دوسری بات شب برات میں مسلمان اس رات میں بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو شریعت اس کی، قرآن حدیث اس کی اجازت دیتا ہے. نمبر ایک، شب برات کی عبادت کو حد سے زیادہ بڑھانا. بھائی بتایا آپ کو میں، شب برات کو شب قدر سے زیادہ ماننا کہاں سے ہے؟ شب برات قرآن سے ثابت اس نہیں ہے، شب قدر تو ثابت ہے. اب اسے ہمیں لے جا کو قرآن سے جو چیز ثابت نہیں ہے حدیث ثابت ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن ہمیں شب برات کو لے جا کو شب قدر سے بڑھا دینا، سب کچھ اسے ماننا آج کی رات کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں بننا ایسا. مستحب ہے جاگ لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. ایک بدعت تو یہ شب برات کی، شب برات کو حد سے زیادہ اس کو ماننا نہیں ہے. اس لیے جتنا درجہ ہے اسے اتنا درجہ. اس کا درجہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. کون سا درجہ اس کا؟ مستحب ہے. مستحب ماننا ہے اسے. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ جاگے عبادت 2 4 رکعت پڑھ لیے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، کچھ بھی کر لیے، نہیں عشاء پڑھے تو چلے گئے، فجر کو اٹھ کو آ گئے، بس کافی ہے. ثواب مل گئے آپ کو، رات بھر عبادت کرنے کا ثواب مل گیا آپ کو. اس مطلب عبادت کرنا کو نہیں ہے، گناہ نہیں کرنا، بس وہی کافی ہے آج کے لیے. دیکھو آج دوسری بات، بلکہ 15ویں شعبان کی رات کی عبادت کو فرض واجب کا درجہ دیتے ہیں بعض لوگ. اس کے مقابلے میں فرائض واجبات کی ادا کرنے کو لوگ اور گناہوں کے چھوڑنے کا کام نہیں کرتے. رات کو جاگنا سوچ بول کے رات خرید جاگنا، چایا، مٹھائیاں، لڈو، بوندی، بسکٹاں، مسجد کو روشن کر دینا، میناروں کے لیٹا لگا ڈالنا، یہ سب باتیں آگے آئیں گی. کئی بدعت اس کے اندر ہے. آگے سنو، تو شب برات کے اندر پورا ہلچل کر دینا. شب قدر کچھ کرنے کا نہیں ہے، تو پھر جو چیز شب قدر قرآن سے ثابت ہے شب قدر، تو اس رات کے بارے میں اتنا سب ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جو چیز شب برات قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث ثابت ہے، وہ بھی مستحب ہے، تو پھر اس کو ہمیں اتنا بڑا درجہ دے کیسا نہیں کر سکتے ہیں؟ فرض کا درجہ، واجب جاننا پڑتا، جاننا سوچ نہیں تو کیسا ہمیں اتنا اسے ہی نہیں کرنا، ہیلپ نہیں کرنا ہے، اس کا مستحب ہے. بس آگے چلے. بلکہ بعض اس رات عبادت کر لینے سے ہی سارا کام چلا جائے گا، یہ سمجھتے ہیں لوگ. مسائل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ لوگ مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آج رات عبادت کرنے سے سب کچھ ہو جاتا. پورے سال نماز پڑھو لوگ کو پڑھو، پورے سال نماز کو آؤ لوگ کو آؤ. آج رات کو آ گئے، حدیث پڑھ کو سنائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. فیغفر للمستغفرین، اللہ معاف کر دیں گے، صحیح ہے. لیکن آج کی رات جاگ کو عبادت کرنا فرض بھی نہیں ہے. روزانہ 5 وقت نماز کرنا وہ فرض ہے. بندہ وہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، آج کی رات آپ کو ٹھنڈا ہو جا رہا ہے. آج رات کے جاگے تو بس بھائی سال بھر اللہ تعالیٰ دیکھتی کو بول کو، اللہ زندگی اللہ دیکھنے کا. لیکن اللہ دیکھتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں روزانہ کی فرض چھوڑ ڈال کو آج کے نفل کو ہمیں رات بھر جاگنے کو ہمیں پابندی کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ فرض جو روزانہ کی جو فرض ہے اس کا ہمیں اہتمام کرتے ہوا اگر ہمیں جاگ سکتے تو پھر جاگنے کی اجازت ہے. ورنہ اگر ہمیں آج رات کے بارے میں یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی رات بھر جاگتا عبادت کرتا ہو تو پھر فجر نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو فرض پڑھو، جاگ سو جاؤ تو فجر کو آ جاؤ، بس ختم ہے. نمبر دو، بعض لوگ شب برات کو شب قدر بات آ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ کیا ہے؟ شعبان کی احتیاط کا زیادہ درجہ مستحب ہے. نمبر دو، بعض لوگ شب برات کو شب قدر سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں، دونوں میں فرق کرتے ہیں. شب برات شب قدر سے بڑھ کر بول کر بولتے لوگ، نہیں ایسی بات نہیں ہے. نمبر تین، مسجدوں وغیرہ میں اجتماعی شب گزاری اور اس کے مختلف ہیلے. مطلب کیا ہے اس کا؟ شب برات کے موقع پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں آج کیا نماز نہیں پڑھاتے نہیں کیا، آج کیا نماز خاص نماز نہیں کیا، نماز پڑھاتے نہیں کیا، تو بھائی ایسا بول کر پوچھتے رہتی. اجتماعی نماز پڑھے نہیں، ہمیں تک نماز پڑھے نہیں کیا، وہ پڑھا دی بس ختم. اب لوگوں کو جو لوگ پوچھتے نہیں کیا نماز پڑھاتے نہیں کیا تو بھی وہ مطلب کیا ہے؟ وہ ان کے حساب سے پوچھتے کہ مطلب یہ فرض نماز نہیں پوچھتے، سنو انہیں کوئی نماز پوچھتے نہیں، سنو آج کیا تو بھی خاص نماز ہے تو بولو، پڑھو گے پڑھاؤ، ہمارے کو جماعت سے پڑھاؤ، نفل نماز جماعت سے پڑھاؤ، بولا چالیے. سنو شریعت میں، کتابوں میں، حدیث میں، قرآن کام بھی نفل نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ لکھا گیا ہے. نہیں پڑھ سکتے نفل نماز. مثال کے طور پر تہجد نماز پڑھنا ہے، عشاء نماز پڑھنا ہے، یا پھر تمہاری سعادت التوبہ پڑھنا ہے، تو پھر جماعت سے پڑھتے کیا اسے؟ بھائی اپنی انفرادی نفل نماز انفرادی اپنے حساب سے پڑھنا سو، جماعت سے پڑھو. ہماری نماز نفل نماز جماعت سے پڑھانا مکروہ ہے. فرض پڑھ سکتے ہیں، تراویح ہے، سنت موقدہ ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں. رمضان میں وتر واجب ہے، اسے ہم جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر نفل نماز کو عشاء کو پڑھاؤ. شب برات کی نماز، شب برات کی کوئی نماز ہے نہیں، شب برات کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے.
اسلام دین کا تو کیا بولو، نبی کوسا کرے کی کتنا کرے کی میں وتاج کرنا سو وہی کرنا سو. ایک مثال بولتا ہوں، مسئلہ بولتا ہوں. فجر میں کتنے رکعت بولو، فرض کتنے رکعت، 2 رکعت فرض ہے. سو اگر کوئی بندہ اگر یہ کہے یا پھر گاؤں کے کوئی آدمی کوئی لوگ یہ کہے امام صاحب سے، کسی گاؤں کے امام صاحب سے، حضرت ہماری کو نماز کا تو بڑا پسند، اللہ کے سامنے شیطان سجدہ نہیں کرا کرتے، شیطان اللہ کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو تو نہیں کرا کرتے، ہم چلا گیا کرتے، نہیں سنا کرتے، اللہ کو دھیلے ہجرتیں دلیل دیتا تھا کرتے، اس لیے ہم اللہ کے دربار سے دور ہو گیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں کیا نماز کے ارکان میں سے رکوع سجدہ ہی نہیں کیا سب اتحیات پڑھنا، یہ سب ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بڑا پسند کرتے ہیں. انسان جب سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے بہت قریب ہوتا کرتے ہیں. اس کے واسطے تمہیں ہمارے گاؤں میں نماز پڑھتے وقت میں تمہیں کیا کرو حضرت، فجر میں تمہیں 2 رکعت 4 سجدے رکھو، 3 رکعت 6 سجدے کرو بول کر کون تو بول دیے. اگر امام صاحب کرتے نہیں کر بھی دیے تو نماز ہوتی کیا، اصل جو 2 ہے وہ بھی ادا نہیں ہوں گے. کئی کو انہوں نے کیا تو گناہ کرے کیا، 2 سجدے زیادہ کر لی 1 رکعت زیادہ پڑھی انہوں، وہ بھی کئی کو بولے سو حدیث سے ثابت کر کو بولے سو کیا بول کر اللہ کو سجدہ پسند کرتے، سجدے میں سر جھکاتے آدمی اللہ تعالیٰ کو نماز کے ارکان میں سے سر جھکانا سجدہ بڑا پسند کرتے، اس کے واسطے تو ذرا 2 رکعت زیادہ پڑھو بول کر انہوں حدیث ثابت کر کو بولے سو. اور بولے تو کہیں پڑھے تو پھر ان کی نماز بھی جاتی ان کی نماز بھی جاتی. 2 رکعت اصل جو 2 رکعت ہے وہ بھی ادا نہیں ہوتے، الٹا گناہ ملتا ہے ان کو. کئی کو گناہ ملتا سجدہ تو کیسے ہو، رکوع تو کیسے ہو، گناہ کئی کو ملتا ہے رکوع سجدہ، لیکن انہوں اپنی منمانی کا کریں. نبی جو 2 پڑھو بولے 2 رکعت میں 4 سجدے کرو بولے، 1 رکعت میں 2 1 رکعت میں 2، انہوں وہ نبی سے زیادہ نالج لے کر انہوں کہا کہ آگے بڑھ گئی. اب انہوں کو بولا کیا چاہیے، نبی کو بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا ہمارے کو ہے بول کر ثابت کیا چاہیے. اب انہوں 3 پڑھیں گے 6 سجدے کریں گے، جو اصل 2 ہے وہ بھی ان کی ادا نہیں ہوں گے، الٹا ان کو گناہ ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پڑھو بولے اور جو پڑھو بولے جتنا کتنا پڑھو بولے 2 پڑھو بولے، اب کتنے سجدے کرو بولے 2 سجدے 1 رکعت میں کرو بولے، اتنا ہمیں کرنا سبھی نہیں. ہمیں ایسا پڑھتی ہیں ہمارے کو اللہ سے محبت ہے رسول اللہ سے محبت ہے نہیں، محبت اسی کو کہتے ہیں نبی جتنا بولے اتنا کرنے کا نام ہے محبت. ہم اپنی طرف سے ایکسٹرا فٹنگ کرنے سے محبت نہیں بولتے. وہ آدمی تو نبی کا گستاخ ہے، ان تو نبی کا بے ادب ہے، ان تو نبی سے محبت نہیں بول کر علامت ہو. اگر محبت ہے تو کیا کرتا ہے، نبی جو کرے جیسا کرے جتنا کرے ٹچ کر پائے، وہ بات ہے. دیکھو آگے دیکھو تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں آج کی رات میں مسجدوں وغیرہ میں اجتماعی نماز پڑھاؤ. اجتماعی نماز مطلب ہماری کیا تو نماز پڑھو نفل شب برات کی نماز ہے کی، شب برات کی کوئی نماز نہیں ہے، خاص نماز کوئی نہیں ہے آج کی رات کی. اپنے حساب سے نماز چھوڑ گئے کو تو بھی پیچھے زندگی میں ہمارے نماز چھوڑ گئے تھے، یا فجر نماز نہیں پڑھے زور نہیں پڑھے پڑھ لو، عمر خزاں نماز ہے بلّہ کا پڑھ کو ہے، میں صلاۃ تسبیح پڑھتا ہوں، صلاۃ تسبیح پڑھنا ہی ہے، لیکن پہلے صلاۃ تسبیح پڑھے نہیں پڑھے اللہ سوال بھی نہیں کرتے، وہ نفل ہے بھائی، پڑھے نہیں پڑھے تو وہ اپنا اختیار ہے. لیکن ہمارے جو زندگی میں فرضہ چھوٹ کو ہے اللہ اس کا سوال کرتی، ہمیں وہ پڑھنا سے پہلے فرضہ پورے کرنا، ہمیں بعد میں پھر ہمیں نفل ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجت ہے، ہمارے لیے اپنی ضرورت کیا ہے کہ ایسے درگاہ پڑھ لے پوچھ لینا، صلاۃ التوبہ ہے، یہ بات کی نماز ہے. لیکن پہلے ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ کون سا ہے، فرض ہے سو. اب ہمارے کو لوگ بات بولتے نہیں سب حضرت آج کیا نماز نہیں کیا، آج کیا تو نماز پڑھاؤ، کون سی نماز نہیں، آپ جو پڑھے وہی نماز ہے سو فرض نماز، اس کے علاوہ خاص نماز کوئی سی بھی نہیں ہے. اپنے حساب سے عمری قضا پڑھ لو، نفل پڑھ لو، عمری قضا کوئی تو ہے تو چھوٹے تو پڑھ لو، نہیں سب نماز پابندی سے پڑھ کو ہے تو پھر اپنی مرضی ہے، پڑھتے تو پڑھو نہیں گھر پہ جاتے چلے جاؤ. لیکن فجر کو آنا یہ فرض ہے، پھر رات بھر جاگے فجر کو نہیں ہے پھر گناہ ہوگا، رات بھر جاگنے کا گناہ ہوگا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو دیکھے انہوں امیر المؤمنین بادشاہ تھے، انہوں نبی کے صحابی بادشاہ تھے. انہوں اس وقت کا زمانہ وہی حال تھا، جو امام صاحب ہوتے تھے انہیں بادشاہ ہوتے تھے، انہیں سب کچھ ہوتے تھے، خلیفہ بادشاہ سب کچھ، انہیں ذمہ داری سب بھی ہو، صدر سیکرٹری سب بھی ہو. عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، امام صاحب بھی ہو، امامت کرنے والے ہو، سب کچھ انہیں تھے. اب دیکھیں ایک آدمی کو نماز میں نہیں ہے تو ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کون آ رہا نہیں آ رہا توجہ کرنا میں، یہ عمر کا سبق ہمارے لیے. اب عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے امام صاحب ہے، دیکھیے ایک آدمی نماز کو نہیں ہے ایسا ایک سبھی، انہوں کیا کرے گھر کو گئے، ان کے پاس گھر کو گئے تو ان کی امی تھے گھر کے پاس، وہ جو امی نماز میں تھے ان کی امی تھے، یعنی کہ ان کی امی سے جا کے پوچھے عمر تمہارا بچہ نماز کو نہیں آیا کیا، ان کو پوچھتی ان کے گھر والے کی امی کو جو صحابی نماز کو نہیں ان کو پوچھتی. تو وہ سو گئے، ان کی امی بولتی عمر امیر المؤمنین بادشاہ ہمارا بچہ رات بھر نفل نماز پڑھ کو سو گیا، تھک کو سو گیا، اب بھی تھک کو سو گیا بولتی ہے. اور عمر بولتی بہتر تھا کہ تمہارا بچہ رات بھر نفل پڑھنے سے سو جا کو فجر میں فرض کو اٹھتا تھا تو بہتر تھا، ان کو بولتی مطلب رات بھر سو کر فجر کو آ جاتا، رات بھر نفل نہیں پڑھے سر کا، اگر فجر کی فرض کو آ جاتا رات بھر نفل نماز پڑھ کو جو سو جانی فجر چھوڑ کو، اسے چھوڑ کو بھی اگر اس کو آتا تو یہ بہتر تھا، ان کو بولتی ہے.
मतलब सोना बेहतर था उसके लिए, फजर को उठ को आता तो रात भर तो जाग लिया, लेकिन फजर क्या हो गई, छोड़ को सो गया। हज़रत उमर क्या फरमाते हैं, फर्ज पढ़ो, फर्ज की रात भर नहीं पढ़ तो कोई बात नहीं थी, लेकिन फर्ज छूट गए। यहाँ उन्हें वो फरमाते हैं इससे क्या करना है, पहले फर्ज को में देखना है, जागते जागो जागते तो आप पे इख्तियार है। ये रात की, इससे क्या मतलब मालूम हुआ, आज की रात की कोई खास इबादत नहीं है। आगे चले, मिजाज नबुव्वत फराइज वाजिबात के अलावा नफली इबादत उमूमन घर में, एक मसला यहाँ पर है। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज हदीस में भी है, फर्ज नमाज के लिए मस्जिद को आना है। सो इसके अलावा देखो हदीस सुनाता हूं आपको, फ़अलैकुम बिस्सलाति फी बुयूतिकुम फ़इन्न खैरा सलातिल मरई फी बैतिही इल्ला सलातल मक्तूबा। इसका तर्जुमा सुनो, फ़अलैकुम बिस्सलाति, नमाज पढ़ो, तुम्हारा नमाज पढ़ना जरूरी है, पढ़ो। कहां पढ़ो, फ़अलैकुम बिस्सलाति फी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज पढ़ो। फ़इन्न खैरा सलातिल मरई फी बैतिही, इसलिए कि पहली बात क्या हदीस में क्या आई, नमाज पढ़ो अपने घरों में, कई को इसलिए कि आदमी का अपने घर में नमाज पढ़ना बेहतर है। लेकिन वो भी आगे फरमाती, कौन सी नमाज घर में पढ़ना, कौन सी नमाज मस्जिद में पढ़ना, वही बोली देखो, इल्ला सलातल मक्तूबा। तीन बातें हदीस में आगे। पहली बात क्या आई, नमाज घर में पढ़ो बोलती है अपने घर में, फिर क्या बोलती हैं, अपने घर में नमाज पढ़ना इंसान का बेहतर है बोलकर बोलती है। फिर तीसरी बात क्या बोलती हैं, इल्ला सलातल मक्तूबा। तीसरी बात क्या है, मगर फर्ज नमाज मस्जिद में, फर्ज नमाज बोलकर बोलती, मतलब क्या है, घर में फर्ज नमाज नहीं पढ़ना, फर्ज के अलावा सुन्नते नफिला वो तुम्हें अपने घर में पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ना अफजल है। सो बोल रहे हैं फ़इन्न खैरा सलातिल मरई फी बैतिही, बेहतर है अपने घर में नमाज पढ़ना बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती है। मतलब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस से क्या मालूम हो रहा है, नफिल नमाजें घर में पढ़ना चाहिए, फर्ज नमाज के लिए मस्जिद को आना चाहिए, फर्ज नमाज घर में नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना। एक बात ये मालूम होगी। अब देखो नबी का अमल क्या था, वो देखो नबी क्या करते थे, देखो नबी का मिजाज क्या था, देखो नबी का मिजाज क्या था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज हो, दूसरी और कोई नमाज, तहज्जुद नमाज हो, सब कुछ ही नहीं किया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे के पूरे ही नहीं किया। फर्ज नमाज छोड़ को, फर्ज नमाज मस्जिद में आकर पढ़ना। सो नबी बोलते हैं नबी घरे पढ़ती क्या, फर्ज नमाज मस्जिद में आकर पढ़ते थे, फर्ज नमाज के अलावा दूसरे नफिल नमाज सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पढ़ते थे। एक बात समझो, पॉइंट समझो, यहाँ पर काबतुल्लाह मक्का मुकर्रमा में नमाज पढ़ना 1 लाख नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब है। वहां पर 1 लाख नमाज पढ़ते तो सब मिलता। मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। मदीना मुनव्वरा में, नबी के शहर में, मदीना मुनव्वरा में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। अब जरा गौर करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाजें वगैरह, अब उन्हें 50,000 सवाब मिल सकता, उनको पढ़ सकते, घर से निकले तो घर बाजू कुछ उनका, अब से घर है नहीं क्या, इमाम साहब का घर वहां आ गया तो मस्जिद, वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्ञाप है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बिल्कुल करीब था, बिल्कुल नजदीक था मस्जिद नबवी से। नबी आते तो उनको 50,000 का सवाब मिल सकता था। उन्होंने सुस्ती तो नहीं छोड़े, अज़ुबिल्लाह, उन्होंने नफिल नमाज घर में पढ़ते थे। वैसा अगर नफिल नमाज घर में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने में ही बेहतर है, फायदा है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दूसरे फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। मतलब क्या है, कब्रस्तान में क्या तो नमाज पढ़ते रहती क्या, जिक्र तिलावत करते हैं क्या, नहीं करते। वैसा तुम्हें अपने घरों में तिलावत नमाज गिमाज नहीं सका नको रहो, घर में भी नमाज पढ़ते रहो, घर में सुन्नतें पढ़ ले को आओ, फायदा होता। घर में नमाज पढ़ने से शैताना नहीं आते, घर में नमाज पढ़ोगे 20 बच्चों का सबक मिलेगा नमाज पढ़ना का बोल को। और फिर घर में जब तुम नमाज पढ़ोगे तो इनको तुम पूछ सकते हो, नमाज पढ़ी क्या, तुम्हें पूछ सकते हो, तुम्हें खुद नहीं पढ़ती ही नहीं पढ़ती, तुम्हें बाहर निकल कर तुम्हें बाहर से घूम लेगा, किसी वाले 20 बच्चों क्या होता है। अगर घर में कम से कम फर्ज हज पढ़ना सो, लेकिन घर में अगर सुन्नत पढ़ को आएंगे तो 20 बच्चों को सवाल कर सकते, उनको भी डर रहता, बाबा पूछते हमारे को, शोहर पूछता को, डरती बीवी भी नमाज, उससे नमाज पढ़ो को हमारा नमाज घर में पढ़ना सुन्नत नफिल वगैरह उसके लिए पैगाम है, ये डर भी रहता उनको, ये कितने फायदे देखो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत नफिल वगैरह घर में पढ़ते थे, फर्ज वगैरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आकर पढ़ते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराइज के लिए मस्जिद को आने को कहा, नफिल वगैरह घर में पढ़ सकते हैं। तो अब बताओ, सभी बारात की रात में जमातों से नफिल पढ़ाना या फिर सब ने जमघट्टा मिलकर और कुछ ये वो पढ़ते करते रहना, ये ठीक नहीं है। जमात नफिल नमाज की जमात बनाना, लोगों को सभी बारात का नाम देखो, यत्तिकुल पढ़ना कहते हैं, एक रात में 100 कुल कहते हैं, ये सब चीजें हदीस से साबित नहीं है। ये सब ये इसी फोनों के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से गलत सलत बातें बोलने वाले लोग गलत सलत बातें बोल को तुम्हारे तक फैलाते रहती है लोग। इसलिए सही बात सुन लो, पहले सही बात सुने तो फिर गलत बात सुन को फिर उसे रिजेक्ट कर सकते हो। फिर तो सही बात क्या है, यत्तिकुल पढ़ो, वो आते रहते तुम्हारे फोनों में, यत्तिकुल पढ़ो, वत्तिकुल पढ़ो, 100 कुल पढ़ो बोलकर एक रकात में 40 कुल पढ़ो। कौन सा कुल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित, हदीस साबित नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई साबित नहीं है।
आगे चले, एक बात तो समझ में आ गई। इकट्ठे होकर जागने बात करने के लिए मुख्तलिफ तावीलें हीले बहाने बयान करते लोग। भाई घर में जाकर नफिल पढ़ लो, या हाथ पढ़ना है तो अपने हिसाब से अपने हिसाब से पढ़ लो। तो लोग क्या बोलती, घर में जाकर नफिल कहाँ पढ़ सकते, बच्चे रोते रहती ने, क्या ये मसले रहती घर में, वो सब लोग बहाने बोलती। तो घरों में शोर होता है, बच्चे रोते रहते हैं, खुशू नमाज पढ़ने में दिल लगता नहीं, आवाजें की आवाजें लोग बोलती, सब बहाने है, शैतानी धोखा ही है। खुशू नाम है सुन्नत के मुताबिक इबादत करने का। तुम्हें सुन्नत के मुताबिक नफिल नमाज जमात नहीं है, अपने सबसे पढ़ना चाहते पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो, घर जहाँ चाहे पढ़ सकते पढ़ो, लेकिन मस्जिद में आपको जमात से पढ़ लेंगे नहीं भाई। मैं अगर बोल दिए मस्जिद में नफिल नमाज की जमात नहीं बनाने का बोल तो फिर कुछ लोग, अगर उनका कुछ लोग यहाँ तो नहीं है तो कुछ लोग भाई इमाम साहब कहीं उल्टी सीधी बात बोलती है ना। अब तक हमें पहले से पढ़ते आते थे, नफिल नमाज पढ़ते थे, हमारे को जमात से पढ़ाते थे, शब रात नमाज को हम पढ़ाते थे। अब चलो नहीं पढ़ाते करते, उल्टी सीधी बात बोलती है, कोसी जाकर हमारे घर में पढ़ लेंगे, आदमियों को वाले जाकर पढ़ा दी है। गुनाह होता नहीं होता, नफिल नमाज की जमात नहीं है तो फिर उन्होंने अगर पढ़ा को शब रात नमाज पढ़ाती है, आ जाओ शब रात नमाज पढ़ाती को बुला को पढ़े, तो फिर पढ़ाने वाला भी गुनहगार, पढ़ने के समय गुनहगार। नमाज तो पढ़ते से नफिल नमाज जमात से पढ़ने का नहीं शरीयत के अंदर, उन्होंने एक्स्ट्रा फिटिंग कर दे सके। ऐसे बहुत सारी बातें और बहुत सारी बातें हैं। इसके अंदर करना क्या है इस वक्त में, और बहुत सारी बातें हैं। कब्रिस्तान जाने के मसला क्या है, देखो ये भी बहुत सारी बातें हैं, तो इसके बारे में समझो। शब बारात के अंदर कब्रिस्तान जाना जायज़ है, नाजायज़ है, साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी गए नहीं गए, रोज हर साल जाते थे क्या? सुनो मसला, शब बारात में कब्रिस्तान जाना जरूरी समझते हैं बाज़ लोग। अगर कोई ना जाए तो ये समझा जाता है कि वो शब बारात की फज़लत से महरूम रहा, इसलिए और कुछ करे ना करे मगर कब्रिस्तान जरूर जाना चाहिए, जरूरी समझते हैं। जरूरी समझे तो लोग नहीं लेकर, लोग बोलने का क्या बोलकर क्या तो करे, पढ़े नमाज पढ़े नहीं पढ़े सब जरूरत नहीं भाई, आज पक्का कब्रिस्तान जाना सोच हमें गए तो नहीं तो शब बारात की जाकर क्या फायदा, सब कब्रिस्तान तो नहीं गया क्या, नहीं गया तो ये साहब नहीं मिला बोलकर। कब्रिस्तान जाने को जरूरी समझना और ना जाने वाले को मलामत करना और उसे शब बारात की फजलत तुझे नहीं मिली को बोलना, ये सब बातें एक्स्ट्रा फिटिंग है। शब बारात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए नहीं गए, सुनो आगे बात आगी। कब्रिस्तान जाना इस्लामी हिसाब से नफिल है, फर्ज है। सुनो, हालांकि इस रात कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है। मुस्तहब वही गए तो ठीक है, नहीं गए तो कोई सवाल भी नहीं है। कब्रिस्तान जाए बगैर भी इस रात की फजलत हासिल हो सकती है, ठीक है। अब देखो नंबर 2, कब्रिस्तान तो जाते हैं इज्तिमाई अंदाज में जाते हैं, रास्ते भर इधर उधर की बातें, इससे बेहतर था कि यही बात कर लेते इखलास के साथ। अब कब्रिस्तान अगर जाना बोलकर बेतुल लोग क्या करते, गुम्पू जमा होकर जाते नहीं इज्तिमाई तौर पर। अब जाते वक्त तो सब जने यासीन सूरह पढ़ते जाते हैं क्या, सूरह बकरा पढ़ते जाते हैं क्या, इधर की उधर की बातें उसकी बातें बोलते जाते रहते हैं, नहीं होना, सब गलत ही बात है। अगर उससे बेहतर था कि यहाँ अगर अल्लाह अल्लाह को बैठा तो या फिर घर को सोता तो बेहतर था। रात में जाते हुए ये बोले वो बोले, ऐसा बोले नहीं सो बोले, है सो बोले, अब तक नहीं सुने थे, सब बोले, कुछ भी नहीं बोले, अभी नोट करो रखे, कुछ भी नहीं बोले, अभी है सो बातें बोल रहे। देखो नंबर 3, बाज लोग इस रात में कब्रिस्तान में चरागा, हंदीला, फूला, लाइटा कहाँ से है, जरा नबी कैसे के बात वो भी आएगी। तो आज की रात में बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर कब्रिस्तान सिलगाया जाता है, रोशन किया जाता है, लाइटिंग, फूला, बाहर फूला बेचने वाले, मोमबत्तियां, उदबत्तियां सब रहते हैं। जरा गौर करो, कब्रिस्तान जरा पहली बात आ गई, मुस्तहब है, गए तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं है। अब ये मुस्तहब गए तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं है, उसके वास्ते इतने बिदाता करना, इतने गुनाह कर सकती हैं क्या, इतने गुनाह करना हो जाता है। एक मुस्तहब के लिए इतने गुनाह, सब बिल को जाना इज्तिमाई जरूरी समझकर, फिर फूल गिल डालना, फिर उदबत्तियां मोमबत्तियां, ये फिर वहां जाकर और गलत सलत कामा, ये सब कितने गुनाह, एक मुस्तहब के लिए कितने गुनाह कर रही है। देखो बिदात कर रही है, नए काम दिन में एडिशन कर रही है। मुस्तहब मतलब क्या है, आम चले गए कोई आदमी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कैसा कि वो आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जाते थे कि नबी का अमल सुनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक साल शब बारात में गए नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब बारात के मौके पर वही काम से तो गए नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना का बोल को। लेकिन हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी जिंदगी में एक मरतबा शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान जहाँ साबित है, और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात है आज जाना सोच का को बोल को वैसा गए नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसा गए नहीं। मामूल से हदीस क्या है, किस्सा क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मा आयशा जलाने की बारी थी, उनके पास आराम करना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के पास आराम करने के लिए चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का पूरा इंतजाम भी कर लिया, सोने के लिए आड़ा भी पड़ गए। बाद में थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ को चले गए, कब्रिस्तान चले गए, जाकर मुर्दों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। अम्मा आयशा जरा तलाश करी, मेरे शोहर नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती, ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए बोलकर।
تو پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھنتے دھنتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو بولتی, عائشہ تو کیا سمجھتی ہے اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کر دیا تو سمجھی کیا, مطلب تو کیا سمجھی. اما عائشہ خود بولتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گئی کہ تمہیں کیا تو بھی دوسرے بیویوں کے پاس چل گئی سمجھ جو بولتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتی ہے, ان کی باری ان کے پاس رہتی ہے مردوں کو دعا کرنے کے سو. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہے, دوسری روایت میں ہے اما عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہے آج کا کون سی رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کا یہ رات شعبان کی رات ہے, میں مردوں کو دعا کرنے کے لیے گیا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب آپ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پوچھنے پر دکھنے پر بولے یا ان کو بھی اٹھا لے کر چلے گئے تھے؟ معمول سے چلے گئے, سو جا کو اٹھ کو, معمول سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہر رات میں جب وہ خب پڑتا تھا, جب جاتے تھے آتے تھے قبرستان کو, روز جانا آنا ہوتا تھا. شب برات ہے جہاں سوچو نہیں تو گناہ ہوتا یہ وہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے چلے گئے, معمول سے رات میں اکیلے گئے. اگر نبی چاہتے تو اگر آج کی رات میں قبرستان جانا ہوتا, اگر ضروری فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, صحابہ کو جنگ چلو با سب کو لے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے, وہ بھی پوری زندگی میں ایک بار, وہ بھی جہاں ثابت ہے, ہر سال جہاں ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ سمجھو آج کی رات قبرستان جانا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے, مستحب ہے. گئے تو ٹھیک, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اب گئے تو چبل کر ہمیں فرض کر دینا, پھر شریعت میں پھر یہ زیادتی ہو جائے گی. ایسا اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے خلاصہ کیا ہے, جانا چاہے تو سنگل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگل گئے, سو نبی سے محبت ہے, نبی سنگل گئے, ابھی سنگل جاؤ. نہیں زندگی میں کبھی موقع مل گیا چلے گئے تو ٹھیک ہے. یہ وہ سنت نہیں ہے یا یہ وہ مستحب نہیں ہے کہ جس کا اللہ سوال کریں گے, اللہ اس کا سوال بھی نہیں کریں گے. تو گیا کیا ہوا شب برات کے موقع پر, تو قبرستان گیا کیا ہوا, اللہ سوال بھی نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ مستحب ہے, مستحب چیز کا اللہ سوال نہیں کرتے. اتنی چیز اتنی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے شہروں میں قبرستان کے آنے کے لیے عورتوں کو پرمیشن دیا جاتا ہے, عورتوں کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر, بدعا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسے؟ زائرات القبور, قبروں کی زیارت کرنے جانے والی عورتوں کو. اب ذرا غور کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کو لعنت کرتی ہیں, تو پھر اب دعا کون کرنا صبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کرتی ہیں. عورتوں کو قبروں کے پاس, قبروں کی زیارتوں کے پاس, یا پھر جہاں جہاں بھی اپنے سب سے لوگ جاتے رہتے نہیں, کیا وہاں یہاں بول کر کام بھی جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کو ہے, جانا نہیں ہے. وَاتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں کو وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ, قبروں کو سجدہ گاہ بنانا, قبروں کے پاس جا کو ولیوں کی خبریں ہوں یا نبی کی خبر بھی کیوں نہ ہو, نبی کی خبر ابھی آگے حدیث آئے گی, وہ حدیث بھی نوٹ کر کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کو بھی سجدہ کرنے سے منع کر کو ہے. اب ذرا پوائنٹ نکالو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے, انہوں اپنی قبر کو سجدہ کرنے سے منع کر کو ہے, تو پھر ہمیں کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ والمتقدین علیہ المساجد, قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ, سجدہ کرنے کو جا کر وہاں پر. وہ سروجا, اور وہاں جا کر کینڈلز, بتیاں نہ لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چلے گئے تو کیا کرنا ہے, علم کا سورہ پڑھو, قل اللہ سورہ پڑھو, ٹھیک ہے چل جاتا ہے. اور پہنچانے کے لیے بھی اسے جا کر پڑھنا کیا بولتے ہیں, اسرا صاحب کرنے کے لیے. اب ذرا غور کرو, ہمیں ہاں قبرستان مثال پر چلے گئے تو جانے والا آدمی میں علم کو سورہ پڑھ لے کہیں کو بول کو گھاٹی میں ڈال لے کو خبر خود کو لگ کو جاتا ہے کہ اندر انہوں نہیں چھٹ کو جاتا اندر, جس تک علم کا سورہ کا سبحان اللہ بول دیا, میں دکھتا ہے کیا تمہارے کو ثواب کیا ہے کہ جس طرح نہیں, وہ اللہ سبحان اللہ پڑھ کو بول دیا, اللہ سبحان اللہ کا ثواب پوری دنیا کے قبرستان کے لوگوں کو پہنچ بھی گیا, وہ انہیں خوش بھی ہو گئے, ہمارے لیے دعا بھی کر دیا. آسان, یہاں بیٹھ کر بھی قبرستان, یہاں بیٹھ کر بھی ہمیں مردوں کو ہمیں ثواب پہنچا سکتے ہیں, وہاں جہاں کو پہنچانا کیا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کا کی فضیلت کیا ہے معلوم ہو گیا, رات میں جاگنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, آپ کو معلوم ہو گیا. قبرستان جانا سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے, مستحب, آپ کو معلوم ہو گیا. خلاصہ کیا ہے, خلاصہ یہ ہے کہ آج کی رات میں جاگنا مستحب ہے, آج رات میں عبادت کرنا مستحب ہے, آج رات میں قبرستان جانا مستحب ہے. مطلب مستحب کا مطلب گئے تو ثواب, نہیں تو کوئی گناہ نہیں, مطلب مستحب بولے تو جانا چاہے تو جا سکتے, لیکن جانا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے, سنگل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگل گئے, جانا چاہے تو سنگل جاؤ, ورنہ اگر نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے. زندگی میں کبھی ایک بار چلے گئے تو, لیکن یہ وہ صورت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گی, ویسی بات بھی نہیں ہے. اتنی بات ہے. اور بہت ساری چیزیں آج رات میں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں, مردوں کی رات ہے, عید کی رات ہے, عید کا دن سمجھتے ہیں. اللہ کی بندو, عید کی رات کیسا ہو سکتا ہے؟ اور بہت ساری غلط عقیدے ہیں, بہت سارے عقیدے. مردوں کی رات کہتے ہیں, یہ بڑوں کی عید کہتے ہیں, مردوں کی رات کہتے ہیں, مردوں کی عید کہتے ہیں.
عید بولے تو دو چھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائسو عید مسلمانوں کے دو عیداں، ایک عید الفطر جو رمضان پر آتی ہے، دوسری عید الاضحیٰ بقرعید کے تک. اس کے علاوہ عاشورے کا دن ہو 10 محرم مقدس دن ہوگا، عید نہیں ہوگی. شب برات ہو مقدس رات ہوگی، مطلب برکت والی رات ہوگی، عظمت والی رات ہوگی، لیکن وہ عید نہیں ہوگی. اور سما عید بولنے کو بقرعید کے ٹائم کو عرفے کا دن 9 ذی الحجہ مطلب سما بقرعید بولے تو آج کا دن، اس دن روزہ رکھنے کو بڑا ثواب ہے، وہ دن فضلت والا ہے، مقدس ہے، لیکن عید کا دن نہیں ہے. عید دو مسلمانوں کے لیے، ایک عید الفطر رمضان کی، دوسرا عید الاضحیٰ بقرعید کی. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی مقدس دن راتیں آئیں گے، جمعہ کی رات آئے گی، سما جمعہ بولے تو آج کا جمعہ کی رات ہو، یہ رات ہو، اور شب قدر بھی ہو، وہ سب چیزیں مقدس دن اور مقدس راتیں ہوں گی، لیکن وہ عید نہیں ہوگی. اب آپ بتاؤ اگر آج عید ہوتی تو بعض لوگ بولتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نالج نہیں ہوتا اسلام کا، حدیثوں کا، قدر عید بول کر بولتے ہیں. پہلی بات عید کی نشانی پہلی کیا ہے بولو؟ عید کی نشانی پہلی نشانی یہ ہے، عید کی اگر دن ہوتا تو پھر عید کے دن مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، باہر چل جاتے، عید گاہ کو جاتی، جا کر کیا کرتی؟ جمعے کی نماز بھی عید کی نماز میں فرق کیا ہے بولو؟ جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے پڑھتے، نماز بعد میں. عید کی نماز میں اس کا الٹا، جمعے میں پہلے خطبہ، عید میں پہلے نماز بعد میں خطبہ. جمعے میں پہلے خطبہ بعد میں نماز، وہاں پہلے نماز بعد میں خطبہ. اب ہاں خطبہ کیا تو پڑھے کیا؟ اصل کا تو خطبہ پڑھے کیا؟ نہیں پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھے کیا؟ عید میں کتنا پڑھی؟ کتنا عید میں پڑھانے کا؟ 2 رکعت پڑھے کیا؟ 4 رکعت پڑھے. 2 رکعت بھی نہیں پڑھے، اصالے کی خطبہ بھی نہیں پڑھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی رات عید کی رات نہیں ہے. تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں آج کی رات میں مردوں کو فاتحہ نہیں دے تو انہیں گھر کو آ جاتی، کہتے شب برات سے پہلے جو لوگ مر گئے اگر ان کو ہمیں فاتحہ نہیں دے تو ان کے واسطے انہوں پھر ایک نہیں کہتے، ہاں وہاں پھرتے ہتیں کہتے انہوں دلاتے نہیں دلاتے ہمارے گھر والے فاتحہ کا قبول کو نہیں دلے تو ان کے وہاں جاتے نہیں کرتے، انہوں دلے تو خوش ہوتے نہیں کرتے. بلکہ ایسا سب لوگ بولتے رہتے ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آدمی نیک ہے تو پھر وہاں جنت میں عائش مزے میں رہتا ہوں، وہ دنیا چھوڑ کے یہاں کہیں کہتا ہوں، پریشانی کی دنیا میں کہیں کہتا ہوں. اگر آدمی گنہگار ہے جہنم میں سزا پاتا رہتا، ان فرشتے اگر وہاں آنا بھی چاہے تو فرشتے اسے چھوڑتے نہیں. اب یہاں کہیں کو آتا ہوں نہیں آتا ہے، سب غلط یہ سب ہندوؤں کے عقیدے، ہمارے دین سے ہمارے کو نالج نہ کو معلومات نہ کر سب چیزیں ہیں. سو حقیقت کچھ بھی نہیں. اس سے حقیقت کیا ہے؟ مردوں کی رات نہیں ہے. مردوں کو آپ عیسائی صاحب کرنا چاہیں ایسا کر سکتے ہیں، اور نفل نماز پڑھ کے یا سورہ یاسین پڑھ کر، اور بہت ساری چیزیں ہیں. آج کی رات میں اور ایک بدعت بھی کیا ہے معلوم ہے؟ آج کی رات میں 3 یاسین پڑھنا کہتے ہیں. ایک یاسین برکت کے واسطے کہتے ہیں، ایک یاسین مصیبتوں کو ٹلنے کے واسطے کہتے ہیں، ایک یاسین یہ کہتے وہ کہتے بول کر. بھائی معمول سے یاسین سورہ پڑھنے سے فضیلت ملتی ہے. صبح شام یاسین سورہ پڑھو، صبح کو یاسین سورہ پڑھیں گے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، شام کو یاسین سورہ پڑھیں گے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. ایک یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پڑھ ثواب ملتا. یہ فضیلت قرآن حدیثوں میں فرما ہے. لیکن آج کی رات میں ایک یاسین پڑھ تو یہ ملتا کہتے، ایک یاسین پڑھ تو وہ ملتا. ایسی کوئی فضیلت علیہ السلام سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. معمول سے پڑھا تو پڑھ سکتے ہیں، اتنی بات ہے. ہمیں آج رات کرنا سو کام کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے جتنا کرے اتنا کرنا ہے. نفل نماز پڑھ سکتے، خلاصہ پیغام کرنے کا کام کیا ہے؟ فرض نماز چھٹ کو ہے کہ آپ کی زندگی میں نماز پڑھنا چاہے تو اگر قضائی نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھنا چاہیے، پڑھے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے. فرض نمازیں جو چھٹ گئی نہیں کہ ہمیں رو کو ہمیں یہ پانی نہیں خون نکال کر تو اللہ معاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ تمہارا فرض ہے، وہ خرض ہے وہ اللہ کے اوپر. مثال کے طور پر بھائی تمہارے پاس میں باقی لے پیسے باقی لے تمہارے کو میں چاپ لاتا ہوں تو آپ یہ وہ بولتے ہوں، بھائی تمہیں کیا بولیں گے؟ مولوی صاحب چائے کی بعد میں تو میرے قرض ادا کرو بولیں گے، تمہیں گاڑی کھلانا دوست بعد میں، میرے پیسے نہیں دو بولتے تمہیں. وہی سچ ہمارے اوپر جو فرض ہمارا چھٹ گئی نماز بالغ ہونے کے بعد سے، ہمارے کتنے مالا چھوڑ گئی، کتنے سال چھوڑ گئی کی وہ ہمارے اوپر فرض ہے. وہ باقی ہمیں اللہ کا فرض نماز ہو، ہمیں اوپر ایسے کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں، اللہ تجوید پڑھتا ہوں، اللہ میں یاسین سورہ پڑھتا ہوں، بعد میں پڑھو وہ بھی ثواب ملتا ہے اس کا، لیکن پہلے یہ پڑھنا ہے. علماء فرماتے ہیں فرض قضا اس کی چھوٹ گئی ہے نماز زندگی میں، وہ پڑھے بغیر آدمی اگر نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے علاوہ نفل نماز قبول نہیں کرتا ہے. علماء فرما کو ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں. تو اس کے اوپر پہلا ذمہ داری کا حق کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری کیا اس کی؟ ایسے موقع پر آدمی کیا کرنا ہے؟ اس کی زندگی کیا چھوٹ گئی سو فرض نمازات اسے پڑھتے رہنا ہے. مثال کے طور پر آپ کی نماز چھوٹ گئے 2-3 دن کے، تو پھر نیت کر لے پڑھ لو. وضو نہیں ہے تو وضو کر لے گا کو میری قضا نماز کے پہلی دن کی میں فجر نماز پڑھتا ہوں، رکعت پڑھ کو پڑھ لو. پہلی دن کی میری قضا کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لو فرض نماز. خالی قضا نماز پڑھتے چلو خالی قضا پڑھنا. عشاء کی نماز کے ٹائم پر عشاء نماز پڑھتے چلو قضا کی نماز میں فرض بھی وتر 2 پڑھ لینا، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قضا نماز میں جب بھی پڑھو سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھتے وقت میں وتر بھی پڑھ لینا ہے. ایسا فرض اب اللہ میں پہلی دن کی میری فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، اللہ پڑھ لو. پھر اللہ میں میری قضا کی پہلی دن کی میں ظہر نماز پڑھتا ہوں، اللہ ایسا اللہ میرے زندگی میں قضا نماز کی پہلی دن کی اثر نماز پڑھتا ہوں. ایسا نیت کر لے کوئی نہیں نوٹ کرتے ہوئے آج میں ایک دن کی نماز پڑھ لیا. ایسا ایک دن کی شوٹنگ نوٹ کر لے ایسا پڑھ سکتے. کیا زندگی میں نماز ہمارے بلک چھٹکو ہے؟ تو بلک چھٹکو نہیں ہے. اس وقت بھی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں
50 साल तक 40 साल तक जिंदगी गुनाह में गुजर गई, गुनाहों में, शराब में, शबाब में गुजर गई। जब उनको होश आया, उलमा की बयानात से ऐसा आकर हकीकत सुन ली, वो माफ नहीं होता करे बोलकर, अब उनको होश आता, वो लोग 50 साल की नमाज उन्होंने खजा करे। 50 साल की नमाज, कितनी नमाज होती है 50 साल की नमाज? हर एक ही दिन 5 नमाज अगर हिसाब करो तो कितना होती है? 50 साल की नमाज लोग खजा कर को भी, मतलब पूरा पढ़ ली। 50 साल छूट गई थी नमाज, अब पढ़ ली लोग, अब सही रास्ते नहीं होना। पढ़ना चाहे तो, अगर आदमी को शौक है पढ़ना चाहे, अल्लाह सवाल करता है भाई अल्लाह को जवाब कहाँ दे सकती है, अगर आदमी को अगर डर आ जाता आदमी खुद ब खुद पढ़ लेता हूँ, इसे बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं मैं वो सब नहीं होता, कहाँ पढ़ सकती हो, तो फिर हमें अल्लाह पूछे तो क्या बोल सकती, फिर बंदे में तेरी जिंदगी दार था बात, तो क्या करे, अल्लाह बोले तो हमें क्या बोल सकते हैं अल्लाह को? ये सब बहाने ही हमारे। अल्लाह ताला हम तमाम को आज की रात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं, हमें शरीयत जो कहती है हुदूद में रहकर जो करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना दर्जा दिया मुस्तहब का दर्जा, मुस्तहब समझकर अपनी ताकत से जितना हो सकता है, नफिल नमाज हो या उम्र क़ज़ा की नमाजें हो या कुरान की तिलावत करना हो, इस्तिग़फ़ार पढ़ना हो, दुरूद शरीफ पढ़ना हो या सातुल तस्बीह पढ़ना हो, सातुल हाजत पढ़ना हो, सातुल तौबा पढ़ना हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहले छूटी हुई नमाजें पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत के हुदूद में रहकर आज की रात की बात कर को खुदा को खुश करने की तौफीक अता फरमाए। कोई मसला हो या कोई नमाज हो, कोई बात पूछना चाहे तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं।